بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث والاربعون 43واں سبق الفعل الماضی فعل ماضی ہے التلمیذان دو شاگرد فعل ماضی ہے اور دو شاگرد یسأل الاستاذ خالدا و محمودا استاد پوچھتا ہے خالد اور محمود سے، تو خالد اور محمود یہ دو شاگرد ہیں۔ ماذا فعلتما تم دونوں نے کیا کیا؟ استاد پوچھتا ہے خالد اور محمود سے ماذا فعلتما تم دونوں نے کیا کیا؟ فی الصباح صبح میں، تم دونوں نے صبح میں کیا کیا؟ فیقولان تو وہ دونوں کہتے ہیں یعنی خالد اور محمود یا سیدنا، یا سیدنا اے ہمارے سردار، اے جناب، یا سیدنا دال کے اوپر زبر پڑھو گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے منادہ جب مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین ہو تو منصوب ہوتا ہے، تو سیدہ مضاف ہے، نا ضمیر مضاف الیہ ہے، منادہ جب مضاف ہوتے ہیں تو وہ منصوب ہوتے ہیں، یا سیدنا۔ قمنا ہم اٹھے فی الصباح الباکر صبح سویرے میں، وتوضأنا اور ہم نے وضو کیا، وذهبنا اور ہم گئے الی المسجد مسجد کی طرف، وصلینا الفجر اور ہم نے فجر کی نماز پڑھی مع الجماعت جماعت کے ساتھ، وتلونا اور ہم نے تلاوت کی القرآن الکریم قرآن کریم کی، ثم پھر رجعنا ہم لوٹے الی البیت گھر کی طرف، وتناولنا الفطور اور ہم نے ناشتہ کیا، واخذنا الکتب اور ہم نے لی کتابیں، وسلمنا اور ہم نے سلام کیا علی ابینا اپنے باپ پر، و امینا اور اپنی ماں پر، وجئنا اور ہم آئے الی المدرسۃ مدرسہ کی طرف۔ اب سوال جواب ہے، ایک طرف سوال ہے اور دوسری طرف جواب لکھا ہے۔ متی قمتما فی الصباح تم دونوں کب اٹھے صبح میں؟ قمنا ہم اٹھے عند اذان الفجر فجر کے اذان کے وقت، ہم فجر کے اذان کے وقت اٹھے۔ هل سمعتم الاذان کیا تم دونوں نے اذان سنی؟ نعم جی ہاں، سمعنا الاذان ہم نے اذان سنی۔ این صلیتما تم دونوں نے کہاں نماز پڑھی؟ صلینا فی المسجد ہم نے مسجد میں نماز پڑھی مع الجماعت جماعت کے ساتھ۔ هل تلوتم القرآن الکریم کیا تم دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی؟ نعم جی ہاں، تلونا القرآن الکریم ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ ماذا شربتما تم دونوں نے کیا پیا؟ فی الفطور ناشتے میں، شربنا لبنا ہم نے پیا دودھ۔ وماذا اکلتما اور تم دونوں نے کیا کھایا؟ اکلنا خبزا و بیضا ہم نے کھایا روٹی اور انڈا۔ هل لعبتما فی الطریق کیا تم دونوں نے کھیلا راستے میں؟ ما لعبنا فی الطریق ہم نے نہیں کھیلا راستے میں۔ هل رأیتما نعیما کیا تم دونوں نے دیکھا نعیم کو؟ ما رأینا نعیما ہم نے نہیں دیکھا نعیم کو۔ یقول سعید سعید کہتا ہے قام خالد و محمود فی الصباح اٹھے خالد اور محمود، خالد اور محمود اٹھے فی الصباح صبح میں، وتوضأ اور ان دونوں نے وضو کیا، وذهبا اور وہ دونوں گئے الی المسجد مسجد کی طرف، وصلیا الفجر اور ان دونوں نے فجر کی نماز پڑھی مع الجماعت جماعت کے ساتھ، وتلوا القرآن الکریم اور ان دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، ثم رجعا پھر وہ دونوں لوٹ آئے الی البیت گھر کی طرف، وتناول الفطور ان دونوں نے ناشتہ کیا، واخذ الکتب اور ان دونوں نے کتابیں لی، وجاء اور وہ دونوں آئے الی المدرسۃ مدرسہ کی طرف۔ تمرین ہے مشق، ترجم بالاردویہ اردو میں ترجمہ کریں۔ تو اب ہم عربی سے اردو بنائیں گے۔
الطالبان دو طلبہ، ذہبا وہ دونوں گئے، الی المیدان میدان کی طرف، ولعبا اور ان دونوں نے کھیلا، مع الزملاء ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، زملاء ضمیل کی جمع ہے، ثم رجعا پھر وہ دونوں لوٹ آئے، الی البیت گھر کی طرف، واکلا اور ان دونوں نے کھایا، الطعام کھانا، وناما اور وہ دونوں سو گئے۔ انا و خالد میں اور خالد ذهبنا ہم گئے الی المسجد مسجد کی طرف، وصلینا العشاء اور ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم رجعنا پھر ہم لوٹے الی البیت گھر کی طرف۔ این ذهبتما یا خالد و حامد، اے خالد اور محمود تم دونوں کہاں گئے تھے؟ این ذهبتما تم دونوں کہاں گئے تھے؟ یا خالد و حامد اے خالد اور حامد۔ ومتى رجعتما اور تم دونوں کب لوٹ آئے؟ من المدرسۃ مدرسے سے، تم دونوں مدرسے سے کب لوٹے؟ هل رأیتما شاہدا کیا تم دونوں نے دیکھا شاہد کو؟ ترجم بالعربیہ عربی میں ترجمہ کریں۔ اب ہم اردو سے عربی بنائیں گے۔ میرے دو بھائی ہیں، لی اخوان آج وہ بازار گئے، ذهبا اليوم الى السوق ذهب اليوم الى السوق، ذهبا با کے ساتھ الف لکھنا ہے، پھر آگے اليوم کا پہلے بھی کر سکتے ہیں، اليوم ذهبا الى السوق انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدی ہیں، اشترایا پھر آگے الکتب والکراسات، اشترایا پھر آگے الکتب والکراسات، اشترایا الکتب والکراسات انہوں نے کتابیں اور کاپیاں خریدی، والکراساتی کہو گے کیونکہ کراسات جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا نصب جر دونوں کسرے کے ساتھ آتے ہیں، تو والکراساتی آگے کتبہ یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، الکراسات معطوف اور معطوف علیہ مل کر یہ کیا بن جائیں گے؟ مفعول بہ بن جائیں گے۔ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے تو نصب کس کے ساتھ آئے گا؟ کسرے کے ساتھ، تو اشترى الکتب والکراسات۔ خالد اور شاہد کیا تم دونوں نے سبق یاد کیا؟ یا خالد و شاہد هل حفظتما پھر آگے الدرس، هل حفظتما الدرس جی ہاں ہم نے سبق یاد کر لیا، نعم حفظنا الدرس، حفظنا پھر آگے الدرس، نعم حفظنا الدرس اور اسے کاپی میں لکھ دیا، وَكَتَبْنَاهُ فِي الْكُرَّاسَةِ اور اسے سمجھ گئے، وَفَهِمْنَاهُ۔ قاعدہ، ماضی کے مفرد غائب کے صیغے کے آخر میں الف کا اضافہ کر دینے سے تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے۔ یہ جو ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب ذہبا، اسی کے آخر میں جب آپ الف کا اضافہ کریں گے تو تثنیہ مذکر غائب بن جائے گا۔ ذہبا سے ذہبا، کتبہ سے کتبہ، نصر سے نصورا، سمع سے سمعا، اس طرح وغیرہ۔ اگر تثنیہ مذکر مخاطب بنانا ہو تو تا کے بجائے تما لگا دے۔ اگر آپ نے تثنیہ مخاطب بنانا ہے تو جسے ذہبتا تو تا کے بجائے تما لگا، ذہبتما، جیسے ذہبت سے ذہبتما، کتبت سے کتبتما، نصرت سے نصرتما، فتحت سے فتحتما وغیرہ۔ اور اگر تما کے بجائے نہ لگا دے تو جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا، تما کے بجائے نہ لگا دے، جیسے ذہبتما، تما کو ہٹا دو، نہ لگاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ ذہبنا، جیسے ذہبنا، کتبنا، سمعنا، فتحنا، نصرنا۔ یاد رہے کہ تثنیہ اور جمع متکلم، مذکر اور مؤنث سب کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے،
یہ جو ذہبنا ہے، کتبنا ہے، یہ جو جمع متکلم کا صیغہ ہے، یاد رکھنا کہ یہ تثنیہ جمع متکلم، تثنیہ جمع متکلم مذکر مؤنث سب کے لیے ایک ہی آتا ہے، چاہے دو مرد ہو، چاہے دو عورتیں ہوں، چاہے سب مرد ہو، چاہے سب عورتیں ہوں، یہ جمع متکلم کا جو صیغہ ہے یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب کے لیے مشترک ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔